خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے حلقہ میں ہم ایک ایسے شخص کا تعارف پائیں گے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے 1170 احادیث نقل کی ہیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، جس شخصیت کا تذکرہ ہم آج لے کے بیٹھے ہیں ان کا نام سعد رضی اللہ عنہ ہے اور کنیت ابو سعید خدری ہے۔ اسی کنیت سے ان کی حلقہ اصحاب میں شہرت ہے۔ یہ انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو خدرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے خدری کی نسبت سے منسوب ہیں۔ والد کا نام مالک بن سنان ہے جو خود ایک اجل صحابی رسول ہیں اور شہدائے احد میں سے ہیں۔ غزوہ احد میں جب حضور علیہ السلام کا چہرہ انور زخمی ہوا تو مالک بن سنان رضی اللہ عنہ جو ابو سعید خدری کے والد ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے نکلنے والے خون کو اپنے منہ سے چوس لیا اور پھر تھوک دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس کے خون میں میرا خون شامل ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ خود ابو سعید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے والد نے احد کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا تھا، جبکہ ان کی عمر 13 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے کافی دفعہ نظر کرنے کے بعد کم سن ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا تو ان کے والد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مضبوط ہڈیوں والا ہے۔ والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارثہ ہے یا انیسہ بنت ابی حارثہ ہے جو بنو نجار میں سے تھی۔ قتادہ بن نعمان ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ان کے ماں شریک بھائی ہیں اور اہل بدر میں سے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ والد کی شہادت کے بعد ہمیں شدید مالی حاجت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ والد نے ترکہ میں کچھ نہ چھوڑا تھا۔ تو مجھ سے والدہ نے کہا، بیٹا حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے ہمارے لیے سوال کرو۔ تو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں گیا، حاضر ہوا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ تمام صحابہ بھی بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے میرا استقبال کیا اور صحابہ سے فرمایا، جو استغنا اختیار کرے گا اللہ اسے غنی کر دیں گے، جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اسے پاک دامن کر دیں گے، اور جو اللہ سے کفایت مانگے گا اللہ اسے کافی ہو جائیں گے۔ تو مجھے لگا میری طرف ہی حضور اشارہ فرما رہے ہیں، پس میں نے کچھ طلب نہ کیا اور میں واپس لوٹ گیا۔ غزوہ خندق میں پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کی ہے اور اس کے بعد 12 غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے شرکت کی ہے۔ انہی 12 غزوات میں غزوہ مستلق اور بیعت رضوان بھی شامل ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے کم سن عالم تھے، عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے تھے، فقیہ مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی مدینہ بھی تھے۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کبیر میں مکرر روایات سمیت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ 1170 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ صرف بخاری اور مسلم میں ان کی مرویات کی تعداد 43 ہے، مطلب 43۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 52 روایات میں ان سے انفراد کیا ہے۔ سامعین، اگر بات کریں ان کی وفات کی تو علم کا یہ تابندہ ستارہ خلافت راشدہ اور بنو امیہ کے دور کا کچھ حصہ دیکھ کر
82 سال کی عمر کو پہنچ کے 74 ہجری میں غروب ہوا اور مدینہ کے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں دفن ہوا ہے۔ آج بھی ان کی قبر وہاں قبرستان میں موجود ہے اور نظر آتی ہے۔ سامعین، یہ کچھ احوال تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے۔ مزید اس طرح کی صحابہ کے تذکرے میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اس کو آگے شیئر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا